وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قابل احترام حضرات اساتذہ کرام اور ارشاد العلوم کے اس انجمن کے پروگرام میں بطور حکم یہاں تشریف لائے ہوئے معزز علماء کرام اور عزیز طالبات، ماشاءاللہ بہت بنیادی اور ضروری باتیں حکم حضرات کی جانب سے آپ طالبات کے سامنے آ چکی ہیں۔ سب سے پہلے تو طالبات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس انجمن کے پروگرام میں بہت ذوق و شوق کے ساتھ حصہ لیا اور اپنے طور پر اساتذہ اور معلومات کی زیر نگرانی خوب تیاری کی اور انہوں نے بھرپور حصہ لیا۔ یہ جو مسابقاتی پروگرام ہوتے ہیں ان پروگراموں میں حصہ لینا یہ خود ایک بہت اہم عمل ہے۔ اب جن طالبات کو طلباء کو انعام سے نوازا جاتا ہے یہ دوسری فضیلت ہے، اس لیے جن طالبات کو انعام نہیں مل رہا ہے یا اول دوم سوم درجات سے وہ کامیاب نہیں ہوئی ہیں ان طالبات کو یعنی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اس قسم کے مسابقاتی پروگراموں کا مقصد طلباء و طالبات کے اندر تقریر و تحریر میں مسابقت کا جذبہ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے تیاری کر کے حصہ لیا، یہی آپ کی کامیابی ہے۔ اس لیے عموماً انعام تو چند طلباء کو طالبات کو دیا جاتا ہے، اگر سب کو انعام دیا جائے تو پھر انعام کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اس لیے جن طالبات کو انعام نہیں مل رہا ہے یا کسی درجے سے وہ کامیاب نہیں ہوئی ہیں وہ مایوس نہ ہو اور وہ یہ عزم اور ارادہ کریں کہ آئندہ مزید ہم محنت کریں گے اور آنے والے مسابقوں میں شرکت کر کے کامیابی حاصل کریں گے۔ عزیز طالبات، ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہونا چاہیے کہ روز اول سے دینی مدارس کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ تقریر و تحریر کا سلسلہ رکھا گیا ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ عموماً علماء کرام اور عالمات کی جو ذمہ داری ہے لوگوں تک دین پہنچانا اور فتنوں سے لوگوں کو بچا کے رکھنا اور امت کی رہنمائی کرنا، یہ جو ذمہ داری علماء پر عائد ہوتی ہے اس ذمہ داری کا صحیح طریقے پر ادا کرنا تقریر و تحریر کی صلاحیتوں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے دینی مدارس جن کا مقصد دین کی حفاظت ہے اور امت تک دین پہنچانا اور نت نئے پیدا ہونے والے فتنوں سے امت کی حفاظت کرنا، یہ مدارس کا مقصد ہے۔ اس لیے دینی مدارس کے اندر تدریس پر توجہ کے ساتھ ساتھ تقریر و تحریر کے بھی پروگرام رکھے جاتے ہیں۔ اس میں طالبات کو طلباء کو خوب ذوق و شوق کے ساتھ حصہ لینا چاہیے۔ تقریر اور تحریر یہ دونوں چیزیں
ایسی ہیں کہ آدمی جتنا اس کی مشق کرے گا اتنا اس کے اندر بہتری پیدا ہوتی ہے۔ طویل عرصے تک ہم تقریر کرتے رہیں گے اور اس کی مشق کرتے رہیں گے تو اس سے ہماری زبان میں سلاست آئے گی اور تحریر میں بھی روانی آئے گی اور بات کے اندر تاثیر بھی پیدا ہوگی۔ اس لیے طالبات کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم سال اول میں سال دوم میں ہم نے تقریر کر لی ہے تو اب ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ ایک آدھ سال کا نہیں ہے، یہ تو مستقل کرتے رہنے کا ہے کہ آدمی مسلسل جو ہے مشق کرتا رہے گا تو اس کے اندر بہتری آتی جاتی ہے۔ اور ہماری طالبات کو تقریر و تحریر پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت اس لیے ہے کہ آج کا مسلم معاشرہ خصوصیت کے ساتھ نسوانی معاشرے کے اندر نئی نئی قسم کی گمراہیاں اور نیا نیا قسم کا بگاڑ اور نئے نئے فتنے نسوانی معاشرے کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے عالمہ بننے والی جو طالبات ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ عام طور پر باطل طاقتوں کے ذریعے خواتین کو اور مسلم عورتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ باطل طاقتوں کو اس کا اندازہ ہے کہ جس معاشرے کی خواتین کو متاثر کیا جائے تو وہ اس معاشرے کے مرد بھی خود بخود متاثر ہوں گے۔ تو آج کل خواتین پر بڑی محنت ہو رہی ہے باطل کی، نتنے فتنے بھی آپ دیکھیں گے، فتنوں کا نشانہ بھی عام طور پر خواتین زیادہ بن رہی ہے، چاہے شکیل بن حنیف کا فتنہ ہو یا فیاضی فتنہ ہو یا اور فتنے ہو، سلم علاقوں کی خواتین ان فتنوں سے زیادہ متاثر ہو رہی ہیں۔ اس لیے عزیز طالبات کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اگر ٹھوس علم حاصل کریں گے اور ہمارے اندر تقریر و تحریر کی صلاحیت ہوگی تو ہم نسوانی معاشرے میں پائے جانے والے بگاڑ کا حل نکال سکیں گے اور اپنی تقریر اور تحریر کے ذریعے نسوانی معاشرے پر ہم اثر انداز ہوں گے۔ اس لیے ہماری دینی مدارس میں پڑھنے والی طالبات کو تقریر و تحریر میں بھرپور حصہ لینا چاہیے۔ یہ پروگرام جو ہے ماہانہ پروگرام، ہفتہ واری جو ہے نا مسابقے کے پروگرام اور یہ سالانہ پروگرام، اس کا مقصد آپ کے اندر شوق پیدا کرنا اور آپ کے اندر مسابقت کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ عام طور پر ہمارے مدارس کے طلباء اور طالبات تقریر میں کسی حد تک جوش دکھاتے ہیں لیکن تحریر کے اندر دلچسپی کم ہے۔ مضمون نگاری، انشاء پردازی، مقالہ نگاری، یہ بھی آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے کیونکہ یہ موجودہ دور میڈیا کا دور ہے۔ چنانچہ آج جو لوگ کبھی قلم نہیں پکڑتے تھے اور کبھی دو جملے لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، وہ لوگ بھی آج اپنے موبائل کے اندر اپنے خیالات اور اپنی ساری چیزیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس دور میں تقریر کے ساتھ ساتھ تحریر بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے طالبات کو تحریر میں جو ہے نا مہارت پیدا کرنے کی بھی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ تحریر کے اندر پائیداری ہوتی ہے۔ آدمی کوئی کتاب لکھے یا کوئی جو ہے مضمون جو ہے شائع کرے اور پھر اس کو کتابی شکل دے تو آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے لیکن اس کی کتابیں باقی رہتی ہیں۔ آج ہمارے اکابر اسلاف ان کے دنیا سے رخصت ہوئے 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا لیکن ان کی کتابیں آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہیں
اور ہر کوئی اس سے استفادہ کرتا ہے. تو اس لیے تقریر کا فائدہ جو ہے محدود ہوتا ہے اور تحریر کا فائدہ متعدی ہوتا ہے. جب تک کتاب جو ہے موجود رہے گی، چھپتی رہے گی اور سلسلہ چلتا رہے گا. کئی نسلیں جو ہے کتابوں سے فائدہ اٹھاتی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور درس نظامی کی جو کتابیں ہیں ان کے مصنفین، ظاہر ہے کہ ایک عرصہ گزر گیا دنیا سے ان کے رخصتوں میں، مگر آج بھی ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، ان سے استفادہ کیا جاتا ہے. اس لیے ہمیں اس کی جو ہے فکر کرنا چاہیے کہ ہماری طالبات تقریر میں مشق کرنے کے ساتھ ساتھ تحریر کے اندر بھی خوب دلچسپی لیں. یہاں ماشاءاللہ تحریر پر بھی توجہ دلائی جاتی ہے اور مجلہ بھی نکلتا ہے طالبات کا، 2 پرچے دیواری بھی نکل رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. عام طور پر اخبارات میں جو لوگ لکھتے ہیں اکثر و بیشتر ایسے لوگ ہوتے ہیں، چاہے مرد ہوں یا خواتین، جن کی فکر صحیح نہیں ہوتی. لکھنے کا سلیقہ ان کو آتا ہے مگر فکر صحیح نہیں ہوتی. اور ایسے لوگ جب لکھتے ہیں تو لامحالہ فکر صحیح کی جو ہے ترجمانی نہیں ہوتی اور بہت ساری باتیں جو ہے فکر اسلامی سے مختلف ہوتی ہیں. اس لیے مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کو لکھنے کا عادی بننا چاہیے. مسلسل جو ہے سوشل میڈیا پر بھی اچھی چیزیں پیش کرنے کی ہم کوشش کریں. اخبارات اور رسائل کے اندر بھی اپنے مضامین کی اشاعت کے بارے میں فکر کریں تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس موقع پر شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ذہن میں آ رہا ہے جس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ تقریر اور تحریر اس کی اہمیت کتنی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بات حق ہو، نیت بھی حق ہو اور بات سنانے اور بیان کرنے کا طریقہ بھی حق ہو تو ایسی بات اثر دکھائے بغیر نہیں رہتی. یہ 3 شرطیں ہونی چاہیے. جو بات ہم کہنے جا رہے ہیں وہ حق ہونا چاہیے، غلط نہ ہو، اور ہماری نیت، بولنے والے کی نیت جو ہے صحیح ہونا چاہیے، اور بولنے کا طریقہ اور سلیقہ جو ہے حق ہونا چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی نیت صحیح ہے اور بات بھی صحیح بول رہا ہے مگر بولنے کا سلیقہ نہیں، تو اس کی وجہ سے فائدہ نہیں ہو پاتا ہے. تو ہمارے علماء اسی کے پیش نظر ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ بھئی بیان کیسے کیا جائے، انداز جو ہے خطاب کیا ہونا چاہیے. ایک زمانے میں انداز تخاطب مناظرانہ ہوا کرتا تھا. لوگ جو ہے اتنے زور سے چیختے چلاتے کہ کوئی بندہ اگر دل کا مریض ہو تو اس پر اٹیک ہو جائے. یہ دور ایک زمانے میں یہ طریقہ پسندیدہ سمجھا جاتا تھا اور اس پر عمل بھی کیا جاتا تھا. لیکن آج کا دور چیخنے چلانے کا دور نہیں. آج جو ہے نا سنجیدہ جو طبقہ ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ بات کہنے کا انداز اور بولنے والے کا اسلوب کیسا ہے. گفتگو کے اندر سنجیدگی ہونی چاہیے، متانت ہونی چاہیے اور بات مدلل اور مرتب ہونا چاہیے. تو آج کا دور جو ہے وہ پچھلے دور، اب مناظرانہ اسلوب زیادہ مفید نہیں ہے. مناظرانہ اسلوب سے بجائے فائدے کے نقصان کا اندیشہ ہے. جس زمانے میں ہمارے اسلاف مناظرانہ اسلوب انہوں نے اختیار کیا تھا، واقعتاً وہ دور باطل طاقتوں کے عروج کا دور تھا. پادریوں کی جانب سے مناظرے ہوتے تھے اور مختلف مذاہب کے لوگوں کی جانب سے ایسی صورتحال پیدا ہوتی تھی. تو ہمارے بزرگوں کا اس پر توجہ دینا اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ہر زمانے کے تقاضے الگ ہوتے ہیں اور ہر زمانے کا انداز الگ ہوتا ہے. پہلے زمانے میں اردو ہو یا عربی ہو، تحریر کے انداز میں
مسجع مخفع جملوں کو پسند کیا جاتا تھا۔ چنانچہ قدیم جو عربی کتابیں ہیں اس کے اندر آپ کو جو ہے حمد و صلات کے اندر انتہائی مسجع مخفع عبارتیں اور مقامات حریری، مقامات بدیع الزمان، اس کے اندر جو جملے، تو وہ علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ دور انحطاط کا وہ ادب تھا کہ سارا زور جو ہے نا وزن پہ لگایا جاتا تھا، مخفع مسجع عبارتیں لانے پر سارا زور صرف کیا جاتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں اس طرح کی عربی اگر بولی جائے تو لوگ جو ہے اس کو پسند نہیں کریں۔ خود ہمارے قدیم زمانے میں یعنی 60-70 سال پہلے کی جو اردو زبان ہے، آپ اگر اس دور کی کتابیں نکال کے دیکھیں گے تو کتابوں کے نام جو ہے نا مسجع مخفع، حضرت تھانوی کی کئی کتابیں ایسی، تو وہ اصل میں اس دور کا رواج تھا، اس دور کے اندر وہ کیا گیا تو غلط نہیں کیا گیا، لیکن اب جو ہے وہ طریقہ پسندیدہ نہیں۔ ہمارے بہت سارے طلباء طالبات جو ہے نا تقریر جب کرتے ہیں تو اس میں بتکلف جملوں کے اندر وزن لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ الفاظ زیادہ سے زیادہ الفاظ کا ذخیرہ اپنے ذہنوں میں محفوظ کرنے کے لیے وہ بہتر ہے، لیکن اس کو جو ہے ہمیشہ کے لیے اپنانا نہیں چاہیے۔ بات جو ہے نا واضح ہو، صاف انداز ہو اور سمجھ میں لوگوں کو جلد آ جائے اور مدلل ہونا چاہیے، انداز بیان اچھا ہو اور جو بات پیش کی جا رہی ہے اس کو دلائل سے جو ہے نا آدمی اس کو مدلل کرے۔ میں اپنی طالبات سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ تقریر کے اندر اور تحریر کے اندر مضبوطی پختگی تب آتی ہے جب مقرر اور انشاء پرداز کا مطالعہ جو ہے وسیع ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے عزیز طالبات کو ابتدائی درجات کی طالبات تو ٹھیک ہے، لیکن منتہی درجات کی جو طالبات ہیں ان کو غیر درسی کتابوں کے مطالعے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ ابھی مولانا فرما رہے تھے، ہمارے مولانا کا نام کیا ہے؟ جعفر بیگ صاحب۔ ہاں، مولانا جعفر بیگ صاحب فرما رہے تھے کہ فتنوں کا مقابلہ کرنا، اس کے لیے فتنوں کی جانکاری ہونا ضروری، جدید فتنے، قدیم فتنے، علمی فتنے، عملی فتنے، اعتقادی فتنے۔ کچھ فتنے تو وہ تھے جو پہلے بھی تھے اب بھی ہیں، اور کچھ فتنے وہ ہیں جو پہلے نہیں تھے نئے پیدا ہوئے، اور کچھ جو ہے نا نظریات جو یہود و نصارہ کی جانب سے رائج کی گئی ہے، جیسے جو ہے سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام اور سوشلزم وغیرہ، ان سب چیزوں کے بارے میں ہمارے مدارس کے طلباء کو بھی اور طالبات کو بھی بہت زیادہ جو ہے مطالعہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر چہارم عربی سے اخیر تک جو ہے ہر جماعت میں مطالعے کی کتابیں منتخب کر کے ہر جماعت میں مطالعے کی کتابیں رکھی جائیں۔ وہ مطالعے کی کتابوں کو سال کے شروع میں طلباء کے حوالے کر دیا جائے اور ان کو پابند کر دیا جائے کہ ان کتابوں میں سالانہ امتحان ہوگا اور وہ نمبرات شمار ہوگا۔ چنانچہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں اس کا اہتمام ہوتا ہے، ہر درجے کے لیے وہاں پہ مطالعے کی کتابیں ہوتی ہیں اور وہ سال کے شروع میں دے دی جاتی ہیں۔ شروع میں تو جو ہے نا ششمائی تک بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے طلباء، لیکن اس کے بعد جب سالانہ امتحان قریب آتا ہے تو خواہی مخواہی مطالعہ کرنا ہی پڑتا۔ تو ایسی کتابیں ہر جماعت میں وہ جماعت کے اعتبار سے کس جماعت کے لیے کون سی کتابیں موضوع ہیں اس کے اعتبار سے باقاعدہ اس کا الگ نصاب ہے۔ خیر، چاہے تو ہم وہ نصاب کو سامنے رکھیں یا نہیں تو ہم خود اپنے طور پہ تیار کریں، اور اس میں کرنا کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں کہ وہ کتابیں شامل کریں گے تو کچھ نئے اور اساتذہ کو لینا پڑے، اس لیے کہ ان کو پڑھانے کا مسئلہ نہیں، ان کو تو خالی مطالعہ کروانا ہے۔ تو عزیز طالبات کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عموماً ہماری دینی مدارس کی طالبات فراغت کے بعد شادی کے بندھن میں بن جاتی ہیں، اس کے بعد مطالعہ ختم ہو جاتا ہے، درسیات
کہ درسی کتابوں سے بھی جو ہے شغف نہیں ہوتا ہے. بہت ساری بچیاں یہ سمجھتی ہیں کہ بھئی ہمارا یعنی میدان تو بس گھریلو ازدواجی زندگی کا جو ہے میدان ہے. یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ہماری طالبات کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ماضی کی تاریخ میں جہاں بڑے بڑے اہل علم مردوں میں پیدا ہوئے، وہیں بڑی بڑی خواتین بھی ایسی پیدا ہوئی ہیں جنہوں نے علوم اسلامیہ میں بڑا کمال حاصل کیا اور بڑے بڑے علمی کام انہوں نے انجام دیے. ابھی جو ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے فارغ ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں وہ پروفیسر ہیں. ان کی کتاب آئی ہے 45 جلدوں میں، اور وہ کتاب ہے الوفا باسماء النساء. اس کتاب کے اندر عہد رسالت سے لے کر موجودہ دور تک محدث خواتین کے بارے میں مواد جمع کیا ہے 45 جلدوں میں. اس زمانے سے لے کر اب تک جتنی محدث خواتین پیدا ہوئی ہیں ان کے حالات کا ذکر ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کے اندر محدثات کی ایک بڑی تعداد رہی ہے، اور فن تفسیر سے ذوق رکھنے والی جو ہے نا خواتین بھی ہیں. خود جو ہے نا اردو میں اور یہاں ہمارے ملکی زبانوں میں بعض خواتین نے ترجمہ قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے، اور بعضوں نے باقاعدہ جو ہے تفسیر بھی لکھی ہے. تو ہماری بچیوں کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کر کیا کریں گے، ہمارا دائرہ کار تو بس جو ہے گھر کی دیوار ہے. نہیں، آپ کے اندر اگر علمی ذوق پروان چڑھتا رہے گا تو شادی کے بعد بھی اپنا علمی ذوق آپ جاری رکھ سکتی ہیں، مطالعے کے لیے وقت نکال کر یا علمی کاموں کا سلسلہ جو ہے جاری رکھ کر. تو ہماری ان طالبات کو کبھی بھی جو ہے مایوس اور بس ہمت نہیں ہونا چاہیے. اپنے علمی کاموں کے سلسلے میں بھی عزائم کو بلند رکھنا چاہیے، اور مطالعے کا ایک جو ہے نا نظام ہم بنا دیں. فارغ ہونے والی طالبات بھی اور جو طالبات بڑے درجات کی ہیں ان طالبات کو بھی باقاعدہ مطالعے کا ایک نظام بنانا چاہیے. اور وہ اگر ذمہ داروں کے مشورے سے اگر باقاعدہ نصاب اگر بن جائے الگ الگ درجات کے اعتبار سے تو بہت بڑا کام ہوگا. حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم نوجوان علماء اکرام کو جو ہے بعض موضوعات پر مطالعے کے لیے بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں. نظریاتی جنگ کے اصول وہ کتاب مطالعہ کروائی جا رہی ہے، اور بھی کچھ کتابیں ہیں. ہمارے مدارس کا اگر نصاب اگر صحیح ہو جائے تو جن چیزوں کا مطالعہ ہم اب کر رہے ہیں یا اس کی ضرورت ہم کو محسوس ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں دوران طالب علم ہی میں ہم کو یہ سب چیزیں حاصل ہونا چاہیے. مگر ہمارے پاس نصاب مطالعے کا کوئی نظام نہیں ہے. اس کے نتیجے میں یہ سب چیزیں الغزو الفکری وغیرہ یہ تو ہمیں نہیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن جن اداروں میں ماحول ہے وہاں باقاعدہ الغزو الفکری کا مضمون جو ہے نا ابتدائی درجوں میں ہی اس سے متعارف کروایا جاتا ہے. پھر اس کے جو ہے نا غزو فکری نظریاتی جنگ کے جو مختلف اس کے حربے ہیں، اس کے جو تفصیلات ہیں، یہود و نصارہ کی سازشیں، ان کے منصوبے، تو یہ سب چیزیں جو ہے ماشاءاللہ ان ساری چیزوں سے متعلق مواد جو ہے ماشاءاللہ عربی زبان میں تو بہت ہے اور اردو زبان میں بھی آ رہا ہے. تو علماء اکرام کو بالخصوص جو نو فارغ جو طلبہ طالبات ہیں ان کو مطالعے کا ایک نظام بنانا چاہیے. میں اس موقع پر مولانا حبیب الرحمان صاحب جو اس ادارے کے ناظم ہیں، بانی ہیں، اور جو ہے بڑی عرق ریزی کے ساتھ اور جاں فشانی کے ساتھ جو ہے ادارے کی ترقی کے لیے بس ہمیشہ لگے رہتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان کی محنتوں کے نتیجے میں آج یہ ادارہ جو ہے شہر حیدرآباد کے چند جو اچھے ادارے نسوان کے شمار ہوتے ہیں ان میں سے ایک ادارہ ہے. تو یہ بڑی خوبی کی بات ہے. ہمیشہ طالبات پر اور مدرسے کے نظام کو بہتر سے بہتر بنانے کی ایک فکر سوار رہتی ہے. ہمارے شیخ الحدیث صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھئی مدرس کو مبنی ہونا چاہیے اور اس مرتبی کو
محرم ہونا چاہیے، مگر یہ شخصیت جو ہے محتمم ہونے کے باوجود مبنی ہے، یعنی مدرسے میں زیادہ وقت دیتے ہیں۔ اکثر محتمم حضرات باہر گھومتے رہتے ہیں زیادہ، مالی کے مسائل وغیرہ ساری چیزوں میں، تو جس ادارے کا محتمم مبنی ہوگا وہ ادارہ ترقی کرے گا۔ اساتذہ کو تو مبنی ہونا ہی ہے، لیکن اگر محتمم بھی مبنی رہے گا تو ظاہر ہے کہ وہ مدرسے کے نظام پر اس کی توجہ ہوگی، اور جس ادارے کا محتمم ناظم ذمہ دار وہ باہر زیادہ پھرتا ہو، دوروں پہ زیادہ رہتا ہو، تو ادارے کا نظام جو ہے متاثر ہو جاتا ہے۔ اب تو جو ہے نا نظما کو ایسا ہونا چاہیے کہ خود بھی جو ہے گھنٹے پڑھائیں، کچھ کتابیں اپنے ذمہ بھی رکھیں، تاکہ علم سے ہمارا رشتہ قائم رہے۔ عموماً اہتمام کے زمانے میں جو ہے اکثر محتمم حضرات علم سے اپنا رشتہ ختم کر لیتے، انتظامی چیزوں میں اتنا منہمک ہو جاتے کہ ان کو کتابیں پڑھانے کی ذمہ داری نہیں رہتی، تو وہ کتابوں کے مطالعے کا ان کو موقع ہی نہیں ملتا۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے اکابر حضرات ایسے عجیب و غریب لوگ تھے کہ وہ عوامی کام بھی کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ تدریسی ذمہ داریاں بھی ادا کرتے تھے۔ تو مولوی جو ہے پڑھائے بغیر مولوی نہیں ہو سکتا۔ مولوی کا اصل کام تدریس ہے، اور مولوی کے لیے سب سے بہترین میدان تدریس ہے۔ امامت کی افادیت سے انکار نہیں ہے، تنظیمی کاموں کی افادیت سے انکار نہیں ہے، مگر ایک مولوی کے لیے عافیت والا جو گوشہ ہے، گوشہ عافیت، وہ تدریس ہے۔ ہمارے مولانا حسیب الرحمان صاحب وہ عام طور پہ کہتے تھے کہ مدرس کی زندگی لف و نشر مرتب ہوتی ہے اور مقرر کی زندگی لف و نشر غیر مرتب۔ مدرس کے پاس کھانے کا وقت مقرر، ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے، مگر یہ مقرر حضرات جو ہے نا صبح کہیں شام کہیں، ان کے پاس کوئی نظام ہی نہیں ہوتا۔ اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اکثر مقررین کی صحت آخری زمانے میں بگڑ جاتی کیونکہ وہ صحت کا اہتمام نہیں کرتا۔ مدرس مدرسے میں رہے گا اور دارالقامہ میں اگر ہے تو نور نہ لو، بس جو ہے نا ساری چیزیں اس کے لیے ہیں، طلبہ خدمت میں ہیں، ہر کام جو ہے ہو رہا ہے، وقت پہ کھانا، وقت پہ سونا، پھر مطالعے کے لیے وقت ملے گا۔ تو یہ بہت جو ہے نا بہترین زندگی ہے تدریس کی زندگی۔ ہمارے علماء کرام جو ہے امامت وغیرہ دوسرے کاموں میں اس لیے حصہ لیتے ہیں کہ معاش کے ذرائع کی وجہ سے، لیکن اگر مدرس کے لیے دیکھا جائے تو سب سے بہترین چیز جو ہے نا مدرسہ، تدریسی کام۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ ہمارے علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو مدرسے کے ناظم صاحب بھی قابل مبارکباد ہیں، اور اساتذہ کرام تو کیا کہنے، ناظم جب متحرک ہوتا ہے تو اساتذہ بھی متحرک ہوتے ہیں۔ تو ناظم صاحب متحرک فی نفسی محرک لغیری، تو اس سے کیا ہوگا، پورا نظام جو ہے صحیح چلے گا۔ اساتذہ کرام کی محنتیں بہت قابل رشک ہیں کہ بچوں پر محنت کر کے ان کو جو ہے تقریریں لکھ کے دینا، پھر ان کو رٹوانا اور پھر اس کی اصلاح کرانا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ یہ مولویوں کا طبقہ ایسا ہے کہ بس جتنا بھی ہو جو بھی ہو مگر ایک کام میں لگا رہتا ہے، اور شوق سے کام میں لگا رہتا ہے، ایک شوق ذوق رہتا ہے بچوں کو تیار کرنے کا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اساتذہ کرام کو بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور طالبات جو ماشاءاللہ جنہوں نے حصہ لیا ہے، ہر طالبہ قابل مبارکباد ہے، اس لیے کہ کامیابی تقریر میں حصہ لینے میں ہے۔ اب اس میں آپ کو نمبر آیا ہو یا نہ آیا ہو، آپ نے حصہ لیا، ایک بہت بڑا کام آپ نے پورا کیا۔ تو انشاءاللہ آئندہ خوب اور محنت کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام طالبات کو دین و دنیا کی تمام بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، اور یہاں کی جو معلمات ہیں وہ بھی جو ہے ماشاءاللہ کافی محنتی ہیں، اور طالبات پر ماشاءاللہ کافی توجہ دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے،
اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور یہ حکم حضرات جو دیر تک بیٹھ کے باقاعدہ جو ہے نا تمام طالبات کی تقریریں سننا پھر اس پہ نمبر دینا، ان حضرات کی قربانی بھی کوئی کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے۔ تقریر کرنا آسان ہے مگر تقریر سننا بہت بڑا مجاہدہ ہے، بہت صبر سے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔